کئی صدیوں پہلے ایک خوبصورت مگر پراسرار سلطنت میں ایک معمولی جوڑا رہتا تھا۔ شوہر ایک معمولی مالی تھا جو روز باغیچے میں کام کرتا، اور بیوی ایک نیک دل اور کمزور مزاج عورت تھی جو ایک عرصے سے ماں بننے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور عورت حاملہ، تو ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہونے لگی۔ اس کے مکان کے بالکل ساتھ ایک بڑا قلعہ نما باغ تھا جو ایک سخت دل اور تنہا جادوگرنی کی ملکیت تھا۔ وہاں کی سبزیاں، پھل اور خاص کر ایک سبزی رپنزل نہایت نایاب اور جادوئی مانی جاتی تھی۔ ایک دن عورت نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے نہیں معلوم کیوں مگر مجھے اس باغ کی رپنزل کھانے کی شدید خواہش ہے۔ اگر میں نے وہ نہ کھائی تو شاید میں مر جاؤں گی۔ شوہر پریشان ہو گیا، اس کی بیوی کی حالت کمزور ہو رہی تھی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ رات کے اندھیرے میں باغ میں داخل ہوا۔ اس نے رپنزل توڑی اور خاموشی سے واپس آیا۔ بیوی نے خوشی سے وہ سبزی کھائی، مگر اگلے دن اس کی خواہش دگنی ہو گئی۔ اگلی رات جب شوہر دوبارہ رپنزل لینے گیا تو جادوگرنی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ کریخ مگر آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ کیا تم جانتے ہو یہ باغ میرا ہے؟ اس نے چنگارتے ہوئے کہا۔ تم نے میری زمین پر ہاتھ ڈال کر موت کو دعوت دی ہے۔ ڈر کے مارے شوہر اس کے قدموں میں گر پڑا، معافی مانگنے لگا۔ مہربانی کرے، میری بیوی بیمار ہے، اس کا دل اس سبزی کے لیے تڑپ رہا ہے، میں مجبور تھا۔ جادوگرنی نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں تمہاری جان بخشتی ہوں، مگر ایک شرط ہے، تمہیں جو بچی پیدا ہو اسے مجھے دینا ہوگی۔ بیچارہ شوہر آنسوؤں کے ساتھ وعدہ کر بیٹھا۔ چند مہینوں بعد ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی۔ اس کی آنکھیں نیلگوں، جلد دودھ جیسی اور بال سنہری دھوپ جیسے تھے۔ وہ اتنی حسین تھی کہ ہر دیکھنے والا دم بہت رہ جاتا۔ مگر جیسے ہی بچی نے آنکھ کھولی، جادوگرنی دروازے پر موجود تھی۔ اس کا نام رپنزل ہوگا، میری رپنزل، وہ غرائی، اور یوں اس معصوم بچی کو اپنے والدین سے جدا کر کے ایک جادوئی ٹاور میں قید کر دیا گیا، جو جنگل کے بیچوں بیچ ایک تنہا ٹاور تھا جس میں نہ دروازہ تھا نہ زینہ، صرف ایک اونچی کھڑکی۔ سال بیت گئے، رپنزل ایک بہت خوبصورت اور معصوم نوجوان لڑکی میں بدل چکی تھی۔ اس کے بال جو بچپن سے بڑھتے رہے اب اتنے لمبے ہو چکے تھے کہ جب وہ انہیں کھڑکی سے نیچے لٹکاتی تو زمین تک پہنچ جاتے۔ اس کی جلد چاندنی جیسی سفید، آنکھیں نیلے پانی جیسی گہری اور آواز بلبل جیسی سریلی تھی۔ جادوگرنی روز آتی، ٹاور کے نیچے کھڑی ہو کر آواز لگاتی، رپنزل رپنزل، اپنے سنہری بال نیچے کرو۔ رپنزل بغیر سوال کیے اپنے بال لٹکا دیتی اور جادوگرنی ان پر چڑھ کر اوپر آ جاتی اور وہ اسے کھانا دیتی، اس کے بال سنوارتی، مگر ساتھ ہی اس پر سختی بھی کرتی۔ رپنزل کو کبھی نیچے زمین پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ رپنزل کی دنیا صرف وہ چھوٹا سا کمرہ، کھڑکی سے نظر آتی جنگل، پرندوں کی آوازیں، خوابوں میں سجتی آزادی کی امید تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن ایک شہزادہ جو شکار کے لیے جنگل آیا تھا، گھوڑے پر سوار اس ٹاور کے پاس سے گزرا۔ اسے دور سے رپنزل کی مدھم آواز سنائی دی۔ وہ ایک اداس گیت گا رہی تھی جس میں آزادی کی آرزو تھی۔ شہزادہ اس آواز کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ جب اس نے ٹاور کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا۔ نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی راستہ، مگر آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ وہ کئی دن وہاں آتا رہا مگر اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ پھر ایک دن اس نے جادوگرنی کو آتے دیکھا اور اسے کہتے سنا، رپنزل رپنزل، اپنے سنہری بال نیچے کرو۔ رپنزل نے بال نیچے کیے، جادوگرنی اوپر چڑھ گئی۔ شہزادہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اگلی شام وہ خود ٹاور کے پاس آیا اور آہستگی سے آواز دی، رپنزل رپنزل، اپنے سنہری بال نیچے کرو۔ رپنزل یہ سمجھی کہ جادوگرنی آئی ہے، وہ فوراً بال نیچے کر دیے۔ جیسے ہی شہزادہ اوپر آیا، رپنزل خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ خوف مت کھاؤ، شہزادے نے نرمی سے کہا، میں تمہاری آواز سے یہاں آیا ہوں، تم کون ہو؟ رپنزل نے ہچکچاتے ہوئے سب سچ بتا دیا۔ شہزادے نے اسے بتایا وہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور وہ اسے اس قید سے آزاد کروانا چاہتا ہے۔ رپنزل کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی، مگر خوف بھی تھا۔ اگر جادوگرنی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے ختم کر دے گی، وہ بولی۔ مگر شہزادے نے وعدہ کیا وہ روز شام کو آئے گا اور وہ مل کر بھاگنے کا منصوبہ بنائیں گے۔ یوں ہر شام شہزادہ آتا اور رپنزل کے لیے ریشمی دھاگے اور کپڑے لاتا جن سے وہ ایک رسی بنا رہی تھی تاکہ ایک دن نیچے اتر سکے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن رپنزل بے خیالی میں جادوگرنی سے کہہ بیٹھی، تم مجھ پر اتنا زور دیتی ہو مگر شہزادہ جب بھی آتا ہے تو سب کچھ اتنا آسان لگتا ہے۔ یہ سن کر جادوگرنی کا چہرہ انگاروں کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے رپنزل کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے سے چیخ پڑی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم کسی مرد سے ملتی ہو؟ رپنزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر جادوگرنی نے اس کی خوبصورت بال کاٹ دیے اور اسے ایک سنسان بیابان میں چھوڑ دیا جہاں نہ کوئی راستہ تھا نہ پناہ۔
जादूगरनी बालों की एक चोटी लेकर टावर वापस आई। अब उसकी चाल में इंतकाम था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादलों की आड़ में चांद अधूरा सा दिखाई देता था। टावर के नीचे वही शहजादा खड़ा था जिसकी जिंदगी अब रपुंजल की आवाज से जुड़ी थी। उसने हस्बे मामूल पुकारा, रपुंजल, रपुंजल, अपने सुनहरी बाल नीचे करो। मगर आज जो बाल नीचे आए वो रपुंजल के ना थे। जादूगरनी ने काटे हुए बाल खिड़की से लटकाए और जैसे ही शहजादा ऊपर पहुंचा उसके सामने जादूगरनी का कहरी चेहरा आ गया। तो ये है वो शहजादा जो मेरी रपुंजल को बहकाता था। जादूगरनी के लहजे में जहर घुला हुआ था। शहजादा पीछे हटा मगर देर हो चुकी थी। जादूगरनी ने जादुई अल्फाज कहे और एक जोरदार झटके से उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। शहजादा जमीन पर गिरा। उसके चेहरे पर कांच के टुकड़े आ लगे। दर्द, जख्म और अंधेरा, वो देखने से महरूम हो चुका था। महीनों तक शहजादा जंगल में भटकता रहा। उसकी आंखें रोशनी खो चुकी थी मगर दिल में रपुंजल की तस्वीर जगमगा रही थी। उसकी आवाज, उसकी खुशबू, उसके गीत हर कदम पर उसे उम्मीद देते। वो नदियों के किनारे चलता, परिंदों की आवाजों के पीछे जाता और हर आवाज को रपुंजल समझ के पुकार उठता, रपुंजल, रपुंजल, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ रपुंजल भी तन्हा बयाबान जिंदा थी। उसने छोटा सा कच्चा मकान बनाया, जड़ी बूटियों से खाना तैयार करना सीखा और अपने बालों की जगह अब दुआओं की जंजीर बनाई। उसने हर दिन शहजादे की सलामती की दुआ में गुजारा और अब उसकी गोद में एक नया राज था। उसके शिकम में शहजादे की मोहब्बत की निशानी पल रही थी। एक दिन जब फितरत मेहरबान हुई, मौसम खजां की हनकी में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शहजादा उसी बयाबान की तरफ आ निकला। वो थक चुका था मगर अंदर की तड़प उसे रोकती नहीं थी। अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी। शहजादा बेअख्तियार चीख उठा, रपुंजल! रपुंजल दौड़ती हुई बाहर निकली। वो पहले हैरान हुई, फिर अपने जख्मी अंधे शहजादे को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इसके करीब आई, उसका चेहरा छुआ और प्यार से कहा, मैं यहाँ हूँ तुम्हारी रपुंजल। शहजादे की बंद आंखों पर उसके आंसू टपके और फिर एक मुआजिजा हुआ। रपुंजल के मोहब्बत बड़े आंसुओं में वो रोशनी थी जो अंधेरों को चीर सकती थी। शहजादे की आंखों से वो आंसू टपके और वो रोशनी पलटी। मंजर साफ होने लगा। यहाँ हर चीज साफ हो गई। पहली चीज जो उसने देखी वो रपुंजल का चेहरा था, आंसुओं से भीगा हुआ मगर चमकदार। शहजादा रपुंजल को अपने साथ महल ले गया। उसके माँ बाप ने उसे गले लगाया और सारी सल्तनत ने उस दिन खुशी मनाई जब सुनहरी बालों वाली कैदी शहजादी एक बादशाह की मलका बनी। अब वो सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी ना थी बल्कि कुर्बानी, वफादारी, सब्र और रोशनी की अलामत बन चुकी थी। और यूं रपुंजल और शहजादा ने एक दूसरे की बाहों में वो जिंदगी शुरू की जिसका ख्वाब उन्होंने कैद में, तन्हाई में और अंधेरे में देखा था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।